الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یعنی اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل ای فی التوراۃ وقلنا لا تعبدون بالتاء والجاء الا اللہ خبر بمعنی النہی وقرئ لا تعبدوا واحسنوا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا بر ای برا وذی القربى اجی القرابۃ عطف علی الوالدین والیتامى والمساکین وقل الناس قولا یعنی قولا حسنا حسنا من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرفق بهم وفی قراءة بضم الحاء وسکون السین مصدر وصف به مبالغة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ الْغِيبَةِ وَالْمُرَادُ آبَاؤُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ یاد کرو، یاد کریں یا اذکرو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کس میں؟ تورات میں۔ اس میں یہاں واضح کیا کہ وعدہ تورات میں وعدہ لیا، وقلنا پھر محذوف نکالا کہ اس کا عطف خبر پہ پڑے تو اخذنا بھی خبر اور قلنا بھی خبر، تو یہ نکال کے وہ کہنا لا تعبدون نہیں ہو تو پھر نہیں کا عطف انشاء ہے اور خبر پہ نہیں ہوگا، تو انشاء کا عطف خبر پہ نہیں ہوتا، تو اخذنا وقلنا جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ تورات میں، وقلنا اور ہم نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ تم عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، شاعر کہتے ہیں تا کے ساتھ بھی ہے یا کے ساتھ بھی ہے، لا تعبدون بھی ہے لا یعبدون بھی ہے، لا یعبدون بھی کہ وہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، خبر بمعنی نہی یہ صیغہ تو خبر کا ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، یعنی لا تعبدو مت عبادت کرنا، وقوری لا تعبدو اور ایک قرات میں قرات شاذہ میں لا تعبدو بھی ہے، لا وآسنو شاعر نے نکالا فعل محذوف کیونکہ بتا رہے ہیں کہ یہاں احسنو محذوف ہے اور پھر اس کا عطف لا تعبدو پہ ہو جائے گا، انشاء کا عطف انشاء پہ ہو جائے گا، نہ تم عبادت کرو اللہ کی اور تم نیکی کرو والدین کے ساتھ احساناً نیکی کرنا برن بر، تو احسان کی تشریح بر سے کی، کس سے؟ تو احسان تو ہوتا مالی نیکی مالی، لیکن جب بر آ گیا تو ہر خیر آپ نے پڑھا تھا، بر کسے کہتی ہیں؟ ہر خیر کو کہتے ہیں، قولی فعلی مالی، قولی مالی ہر خیر، یعنی والدین سے قولی بھی نیکی کرو مالی بھی کرو اور بدنی بھی کرو، ہاں یہ تو اس لیے احسان کی تشریح بر سے کی، کس سے کی؟ وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے نیکی کرو، اور یہاں قربا کی تشریح قرابت سے کی اشارے نے، کس سے؟ یہ بتا دیا قربا مصدر ہے جمع نہیں ہے، قربا ذوی القربیٰ رشتہ دار، تو القراباتی رشتہ داروں سے نیکی کرو، کہتے ہیں یہ جو ذی القربیٰ ہے عطف علی الوالدین، یہ والدین پر عطف ہے، معطوف ہے کس پہ؟ والدین، معطوف علیہ بن جائیں گے اور یہ معطوف بنے گا، والیتامى والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں، یتیم انسانوں میں جن کا باپ فوت ہو جائے اور جانوروں جن کی ماں، والمساکین اور مسکینوں سے نیکی کرو، وقولوا اور لوگوں کو کہو، لوگوں کو اچھی بات، تو یہاں شاعر نے قولا مقدر نکالا کہ قول مصدر ہے مفعول مطلق، یہ محذوف ہے، بات کہو لوگوں کو، قولاً بات کہنا اچھی، لوگوں کو اچھی بات کہو، کیا کہو؟ تو لوگوں کو اچھی بات کہو، اشارہ اس طرف کہ حسناً بالفتح صفت ہے مصدر محذوف کی، یعنی قولاً حسناً، قولاً تو یہ حسناً بھی ہے حسناً بھی ہے، حسناً تو اب قرآن پاک میں کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ حسنہ،
تو شاعر کہتے ہیں کہ حسنن، تو حسنن ہو تو پھر یہ صفت ہوگی، تو ٹھیک ہے قول اچھی بات، تو لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی. لیکن شاعر کہتے ہیں حسنن بھی حسنن بھی، حسنن کہے تو پھر تو سیدھا ہے، ٹھیک ہے، قول اچھی بات، یعنی من الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، یہ اچھی بات، نیکی کا حکم دینا اور وہیں سے، اور یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں، ہمیں کہا میں نہ نیکی کا حکم دینا، ہمیں نہ برائی سے، ہمیں نہ کہنا نماز پڑھ لو، میں نہ کہنا کہ ماں باپ کو تنگ نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، حرام خوری نہ کرو، لوگوں کے دل نہ توڑو، لوگوں کو زخمی نہ کرو، گھر برباد نہ کرو، گالی گلوچ سے باز آ جاؤ. کہتے ہیں یہ کام یہ نہ کہو، حسد کی نہ، یہ نہیں، نیکی کا حکم دینا کسی اور کا کام ہے، ہمارا کام کھانا ہے، ہماری شان ہی نیکی کا حکم دینا ہے. تو نیکی کا حکم دینا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، تو نیکی اچھی بات کو لوگوں کو، یعنی نیکی کا حکم دو، لوگ جو مرضی کہیں، عوام جو مرضی کہے، آپ اللہ کا حکم مانو، نیکی کا حکم دو لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سچ کا، کس کا؟ سچ کا، اور ان پہ نرمی کرنا، کیا کرنا؟ نیکی کو حکم بھی دینا اور ان پہ نرمی کرنا. وفی قرات بضم الحا، ایک قرات میں حسنا جو ہم پڑھے ہیں معروف قرات، حسنا، تو حسنا تو مصدر ہے، حسنا کیا ہے؟ تو جب حسنا مصدر ہے، سکون سینی مصدرون، یہ سین کی سکون کے ساتھ، سکون سینی مصدر، وہ صفہ بھی مغالط، تو جب مصدر ہوگا تو مصدر کیسے ڈائریکٹ صفہ بن جائے گا؟ عمل ہوگا اس پر، یہ قاعدہ ہے. تو کہتے ہیں پھر مبالغتاً، کیا؟ مبالغہ کے طور پر حمل ہو جاتا ہے. زید عدل، زید عدل ہے، زید اتنا عدل کرنے میں گویا کہ عدل ہو گیا مبالغتاً، تو مبالغتاً جائز ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی بات حسنن اگر مانا جائے، حسنن مصدر، تو پھر کہیں گے یہ موصوف ہے، وصف لایا گیا ہے اس کا قول کا مبالغتاً، کیا؟ مبالغہ کے طور پر، کہ قولی حسن ہو گیا ہے، حسن ہو گیا ہے، قولی. سمجھ آ گئی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کیا؟ اقیمو قائم کرو نماز، اور وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. فَقَبِلْتُمْ ذَلِکَ، پھر تم نے یہ قبول کر لیا، پھر تم نے یہ عبارت شارع لائے، پھر تم نے یہ، یعنی یہ میثاق تھا مذکور، تو تم نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مقدر لائے گے تاکہ اس پر اس کا قول ثم تولیتم عطف ہو جائے، یعنی ثم تولیتم اس پر عطف ہو جائے کہ اس پر، یہ تو انشاء ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو، تو پھر اس پر عطف تو نہیں ہوگا، خبر ہے، تو پھر اس میں عبارت لائے فقبلتم، پھر تم نے قبول کر لیا، پھر تم پھر گئے. تو اب اس کا ثم تولیتم کا عطف قبلتم پہ، اس لیے یہ عبارت لائے کہ قبلتم پر عطف ہو جائے، کس پر؟ کو سمجھ آئیے؟ وَقَنَا آتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ تو انشاء ہے، پھر تم نے قبول کیا، پھر تم پھر گئے، اس کے بعد میثاق کو قبول کرنے کے بعد پھر گئے. آراتم عن الوفاء بھی، یہ شارع لائے آراتم، تولیتم کی تشریح کی، آراتم عن الوفاء بھی، یعنی تم نے وفا کرنے سے منہ پھیر لیا، اسے پورا کرنے سے. فی التفات عن الغیبۃ والمراد آباؤہم، غیب، اس میں غیبت سے التفات ہے، اس میں غیبت سے التفات ہے. مراد آباؤہم، مراد ان کے آبا و اجداد ہیں. مراد کون ہے؟ ان کے آبا و اجداد ہیں. یعنی کیا ہے نا، التفات، ایک استزاد للسامع، سامع کے لیے لذت حاصل کرنا ہوتی ہے التفات میں، ایسے نہیں التفات ہوتا. التفات ہوتا ہے توجہ دوسری طرف کلام کی جاتی ہے، تو اس میں حکمت ہوتی ہے. ایک تو سامع کے لیے لذت حاصل کرنا ہے، کیا؟ اور اکتاہٹ نہیں ہوتی، پھر اکتاہٹ نہیں ہوتی. لذیذ، جو جدید ہے وہ لذیذ ہے، کل جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہے، لذت والا ہے. پھر التفات یہ محسنات کلام، محسنات کلام سے ہے، محسنات، یہ آپ پڑھیں گے جب جا کے، تو اس میں سے ہے کہ اس طرح کلام کو پھیر دینا، کیا کرنا. تو پیچھے غیبت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بدل کے، اب
آگے آیا تو اس میں الا قلیلا منکم، الا یعنی بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل ظاہر جو ہوتا ہے وہ غائب کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خطاب کی طرف چلے گئے، تو کہتے ہیں اس میں التفات ہے۔ پھر اس کی وضاحت جو آپ نے پڑھ لی ہے تفسیر جمل میں، والمراد، اور مراد ان سے میثاق لیا کن سے؟ ان کے آباء و اجداد سے، ان کے، اس کی تشریح بھی آپ نے سن لی ہے۔ مگر تم میں سے تھوڑے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم موردون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، عنہ اس سے، کآبائکم جیسے تمہارے باپ دادے نے منہ پھیرا ایسے تم بھی منہ پھیرنے والے ہو۔ اللہ جل وعلا سے ہے کہ عمل کی توفیق عطا